السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. سرد ہواؤں کے جھونکے نہیں بلکہ جھکڑ چل رہے تھے. گیلے ہاتھوں سے سر اور کانوں کو دوپٹے سے ڈھانکتے ہوئے کانوں کی لوئیں سن سی ہونے لگی تھیں. برتن چکنے بہت تھے لہٰذا دھونے میں بھی دیر لگ رہی تھی. سردیوں میں چکنے برتنوں کو دھونا ویسے ہی کتنا مشکل ہے. آج اماں کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی. اماں نے قورمہ اور بریانی بنوائی تھی. سردی کے مارے قورمے کا تیل جم سا گیا تھا. صبا نے اب کی دفعہ ہوا کے زور سے سر سے اترنے والے دوپٹے کی پرواہ نہ کی. بس اب جلدی سے برتن ختم کر کے ہی سر ڈھکوں گی. تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے سوچا. ایک کانچ کی پلیٹ ہاتھ سے پھسلی. اری کم بخت ماری نئی پلیٹ توڑ ڈالی تو نے. اماں نے باورچی خانے کے دروازے میں جھانکا جہاں باہر کھرے میں بیٹھی وہ برتن دھو رہی تھی. وہ کھانا سمیٹنے کے لیے آئی تھی. پلیٹ کے ٹوٹنے کی آواز پر غصے سے کھول گئی. سخت سردی میں باہر برتن دھوتی صبا پر ترس کیا آنا تھا. شاید اب رات کا کھانا بھی نہ ملے. صبا نے سوچا. برتن دھل چکے تھے لیکن برتنوں کا ٹوکرا اندر لاتے ہوئے صبا ڈر رہی تھی. کیا پتا کھانے کی بجائے مار کھانی پڑے. لیکن اندر تو آنا تھا. اس نے کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ دوبارہ سر اور کانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹا. ٹوکرا اٹھایا اور ایک لمحے کو اندر کی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئی. خاموشی تھی. اللہ کرے اماں اندر چلی گئی ہوں سونے کے لیے. آہستہ قدموں سے باورچی خانے کے دروازے کی طرف چلی. اندر نظر ڈالی. باورچی خانہ خالی خالی تھا. شاید اماں چلی گئی ہیں سونے. اللہ تیرا شکر. ادھر صبا نے اندر قدم رکھا ادھر اماں باورچی خانے میں داخل ہوئی. توڑ ڈالی نا پلیٹ نامراد. کام کم کرتی ہے نقصان زیادہ. دل کرتا ہے تیرا ہی نقصان کر ڈالوں. اماں کی چنگھاڑ نے اس کے اوسان خطا کر دیے. برتنوں کا ٹوکرا سنبھلتے سنبھلتے بھی ہاتھوں سے نکل گیا. کانچ کے برتن ٹوٹ ٹوٹ کر باورچی خانے کے فرش پہ بکھر گئے. یا اللہ. اماں کا ہاتھ ایک تواتر سے چلنے لگا. چٹاخ چٹاخ پڑنے والے تھپڑوں نے صبا کے گالوں کو ایک دم لال کر ڈالا جیسے خون چھلکنے کو ہو. وہ تو ابا شاید پانی پینے آئے تھے. انہوں نے اماں کو روکا اور کمرے میں لے گئے. دہشت زدہ صبا کانپتی ہوئی وہیں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی. اسے ٹوٹے ہوئے کانچ چبھنے کا بھی احساس نہیں ہوا. اماں کی مار کے بعد ابا جس طرح باورچی خانے میں ہیرو کی طرح داخل ہوئے تھے صبا کو توقع تھی کہ وہ ہیرو کا رول پلے بھی کریں گے. لیکن وہ تو اسے صرف دیکھ کے رہ گئے. ہمدردی نہ دلاسا پیار تو دور کی بات ہے. انہوں نے اماں کو ایک لفظ بھی نہ کہا. صرف دونوں بازوؤں سے پکڑ کر انتہائی نرمی سے کمرے کی طرف چلے گئے. صبا کو اتنی تکلیف اماں کے تھپڑوں سے نہیں ہوئی تھی جتنی ابا کی خاموشی سے. اماں تو سوتیلی تھی لیکن ابا تو سگے تھے. میں اماں کی بیٹی نہیں ہوں اسی لیے انہیں مجھ سے محبت ہے نہ میرا احساس ہے. لیکن ابا کی تو بیٹی ہوں. انہیں کیوں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ بڑی تکلیف کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ صبا ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی ہاتھوں سے کانچ سمیٹتی رہی. اماں کمرے سے باہر نکلی. اس نے باورچی خانہ صاف کر کے بچا ہوا سالن اور روٹی ایک پلیٹ میں نکالا اور باورچی خانے میں ہی بیٹھ کے کھانے لگی. باورچی خانے کا دروازہ جو باہر صحن میں کھلتا تھا بند کر دیا. سر ہواؤں کی آواز بھی بند ہو گئی. ایک خاموشی سی چھا گئی. صبا ہاتھ میں روٹی لیے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پی رہی تھی. اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو صبر آ جاتا ہے لیکن اگر اپنی ماں دنیا میں موجود ہو اور اس تک رسائی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ روح میں جدائی کے زخم پڑ جاتے ہیں اور ایسے زخم جو ناسور کہلاتے ہیں رستے ہی رہتے ہیں. صبا ہاتھ میں روٹی لیے جلدی جلدی نوالے لینے لگی. اماں اگر آ گئیں تو نامعلوم کیا حشر کریں.
اسے اپنی ماں کی امڑ امڑ کر آنے والی یاد پر صبر کا بند باندھا، لیکن بہتے آنسوں کے ساتھ جلدی جلدی نگلتے نیوالوں نے گڑبڑ کر دی۔ ایک ہچکی کے ساتھ اچھو آ گیا۔ سبق کا کھانس کھانس کے برا حال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر 2 گھونٹ پانی پیا، روٹی کا ٹکڑا یوں ہی چھوڑ کر اپنے سٹور نما کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک طرف بستر اور صندوق رکھے تھے، مچان پر دیگچیاں اور فالتو برتن رکھے تھے، باقی بچی ہوئی جگہ میں اس کا جھلنگا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ صبا نے چادر کو جھاڑ کے تکیا ٹھیک کیا اور لیٹ کر کمبل تان لیا۔ تھکن کے مارے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا، اب رونے کے باعث آنکھوں اور سر میں بھی درد ہونے لگا، لیکن آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ماں کو یاد کرتے، آنسو بہاتے، نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبا کی ماں ساجدہ بیگم شادی ہو کر جب اس گھر میں آئیں تو خوش دلی سے استقبال کرنے والی ان کی ساس زندہ تھی، جو بڑے ارمانوں اور تمناؤں سے انہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لائی تھی، لیکن ان کے بیٹے کو تو کسی اور کی تمنا تھی جس کے لیے ماں راضی نہیں ہوئی تھی۔ پھر شادی تو ہوئی، لیکن ساجدہ بیگم کے لیے وہ شادی کم اور بربادی زیادہ تھی۔ کسی ایسی عورت کے دکھ کا اندازہ بھلا کیسے لگایا جا سکتا ہے جس سے اس کا شوہر پہلی رات میں ہی کہتے یہ شادی اس نے محض ماں کے دباؤ میں کی ہے، ورنہ وہ تو کسی اور کو چاہتا تھا، اور جب بھی موقع ملا وہ اس سے ضرور شادی کرے گا۔ سجو کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کے دوسرے دن جب سجو میکے آئی تو اماں نے لپک کر ساجدہ بیگم کو کلیجے سے لگا لیا اور ساجدہ بیگم بھی ماں کے کمزور وجود سے لپٹ گئیں۔ ماں کا یہ کمزور وجود جو بیماریوں کی دیمک سے کھوکھلا ہو چکا تھا تجھے کب تک سہارا دے گا؟ باپ تیرا ہے نہیں، بہن بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار جنہوں نے تیری شادی کے لیے تانے دے دے کر تیری ماں کو پریشان کر ڈالا۔ ساجدہ بیگم کو ماں سے ملنے کے بعد شادی سے پہلے ماں کے کہے جملے یاد آ رہے تھے۔ کوئی ایسی بدصورت تو نہیں تھی میں، ہاں معمولی صورت ضرور تھی۔ آج کل تو شادی کے لیے ہیروئن تلاش کی جاتی ہے۔ مقبول علی کی ماں کو میں شاید اسی لیے پسند آ گئی کہ پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں، صرف ایک کمزور ماں ہے جس کی حیثیت بھی ہواؤں کے دوش پہ رکھے چراغ کی سی ہے۔ ساجدہ نے ماں کے گلے لگ کر کتنی ہی باتیں سوچ ڈالی اور مستقبل کے کتنے ہی فیصلے کر ڈالے۔ کیسی ہے سجو؟ مقبول احمد کیسا ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہے؟ تخت پہ بیٹھتے ہوئے ماں نے تھکن کے احساس سے لرزتے ہوئے لہجے میں بہت سے سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، مقبول احمد ہی چھوڑ کر گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ شام میں لینے آئیں گے۔ ساجدہ نے انگلی میں پڑی انگوٹھی گھماتے ہوئے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا۔ اماں کی جائزہ لیتی نظریں چہرے کا طواف کرتے کرتے نیچے ہاتھوں تک پہنچی۔ سرخ نگ والی انگوٹھی گھماتی انگلیوں کو دیکھ کر مسکرائیں اور آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، پھر خوش ہو کر بولی، مقبول احمد نے یہ منہ دکھائی میں دی ہے؟ ساجدہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اسے منہ دکھائی دینے کا انداز یاد آ گیا۔ ڈبے سمیت انگوٹھی کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا اس نے۔ کتنی بے پرواہی تھی اس کے انداز میں۔ سجو سمجھ لے، اللہ نے تیرے نصیب میں جو لکھا تھا تجھے مل گیا۔ اب مقبول احمد جیسا بھی ہے تیرا مجازی خدا ہے، ہو سکتا ہے آگے کسی وقت جا کر حالات تبدیل ہو جائیں، اسے تیری کوئی نہ کوئی بات اچھی لگ جائے۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھایا، لیکن کاش یہ بات کسی نے مقبول احمد کو بھی بتائی ہوتی۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کو تو خوب درس و نصیحتیں کی جاتی ہیں، لیکن لڑکوں کو کوئی کیوں نہیں بٹھا کر سمجھاتا۔ شادی کے بندھن کی باریکیوں اور سمجھوتوں کے اسرار و رموز جیسے لڑکیوں کے لیے اہم ہیں، ویسے ہی لڑکوں کے لیے بھی اہم، بلکہ اہم ترین ہے۔ وہ بیٹھی خود ہی باتیں سوچتی رہی۔ سوچ میں ڈوبی سجو کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اماں اس کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو میز گھسیٹنے کی آواز پر چونکی۔ اماں میز اس وقت اس کے قریب رکھ کر ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ پھر وقت کا دریا بے آواز بہتا رہا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں پہ محیط ہوتے چلے گئے۔ سجو نے وقت دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔
3 سالوں کے دوران 2 بچے اس کی گود میں آئے تو 2 محبت کرنے والی ہستیاں اس سے دور بھی جا بسی تھیں، ایک اس کی اپنی ماں اور دوسری مقبول احمد کی ماں، جو اس کی خدمت گزاری سے خوش اور مطمئن تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا پہلے کی ساری باتیں بھلا بیٹھا ہے۔ سجو کی وفا اور اطاعت گزاری نے اس بندھن کو مضبوط کر دیا ہے۔ بچوں کی صورت میں 2 زنجیریں بھی پاؤں میں ڈال دی ہیں، لیکن سجو جانتی تھی کہ یہ بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ کام کے بہانے ورک شاپ سے رات دیر سے گھر آنا، موبائل پہ لمبی لمبی باتیں اور میسیجز کی منٹ منٹ کی ٹون، پہلی محبت کو کمزور نہیں توانا کرنے کی علامتیں تھیں۔ لیکن اس بات کی وجہ سے سجو نے مقبول احمد سے کبھی کوئی سوال جواب نہیں کیا، کہ جواب تو پہلی رات ہی پورے زور سے دے دیا گیا تھا تاکہ زندگی بھر کوئی سوال نہ اٹھایا جائے۔ موقع ملتے ہی میں ضرور شادی کروں گا۔ اور پھر اماں کے جاتے ہی مقبول احمد نے اپنی کہی کر دکھائی۔ اس کا راستہ کھل گیا تھا۔ دوسری شادی مردوں کے لیے کتنی آسان ہے، اس کا اندازہ کوئی عورت ہی لگا سکتی ہے۔ عقیلہ بیگم مقبول احمد کی محبت بن کر آ گئیں، لہٰذا ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ مقبول احمد نے دوسری شادی کر کے عقیلہ بیگم کو الگ گھر میں رکھا، لیکن جلد ہی 2 گھروں کو چلانے میں انہیں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے دوسرے گھر کا کرایہ۔ بس پھر کیا تھا، گھر مقبول احمد کا تھا۔ ساجدہ کو حکم ہوا کہ اپنے لیے سونے کا انتظام دوسرے کمرے میں کر کے یہ کمرہ خالی کر دیا جائے۔ سجو، تم کل سے بچوں کو لے کر برابر والے چھوٹے کمرے میں سونا۔ سجو نے حیرانگی سے مقبول احمد کو دیکھا۔ عقیلہ بیگم کو کل گھر لا رہا ہوں میں، میرے لیے 2 گھروں کو الگ الگ چلانا مشکل ہے۔ مقبول احمد نے بے پرواہی سے ان کی حیران آنکھوں میں لکھی تحریر کا جواب دیا۔ ویسے تو وہ اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اسے کسی بھی بات کا جواب دیں۔ مقبول احمد، ایسا ظلم نہ کیجیے، آپ نے شادی کر لی، چلیے ٹھیک ہے، لیکن خدا کے لیے انہیں یہاں لا کر میری اور اپنے بچوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ سجو نے آہستہ آہستہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں شوہر کو مخاطب کیا۔ پھر دوسرا حل تو یہی ہے کہ تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، مقبول احمد نے صفاقی سے کہا۔ سجو کا دل ڈوب گیا۔ وہی امتحان جس سے پہلے قدم پہ وہ لرزاں تھی، اتنے عرصے بعد بھی وہی امتحان۔ میرے رب، میری مدد کر۔ سجو کا دل لرز لرز کے رب کو پکار رہا تھا۔ سو سے سر جھکا دیا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جانا تھا؟ اس نے اپنے دائیں بائیں چمٹے ہوئے بچوں کو دیکھا، کلیم احمد اور صبا، جو باپ کے غصے سے لرز رہے تھے، ماں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے کھڑے تھے، پہلے ماں کے لیے اور اب بچوں کے لیے۔ ساجدہ بیگم نے پھر سمجھوتے کی چھتری تان لی۔ سر کا سائبان سرک رہا ہو تو سمجھوتے کی چھتری میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ عقیلہ بیگم اس سائبان کو صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ سو اب ساجدہ کی حیثیت گھر میں ایک کام والی کل وقتی ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کے بچے اس کی طرح ملازم کے بچے سمجھے جاتے تھے۔ کلیم کی پڑھائی چھڑوا کر ورک شاپ پہ لگا دیا گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، بچے ہنر سیکھ جائیں تو اچھا رہتا ہے، لیکن تعلیم؟ سجو نے مقبول احمد سے بات کی، لیکن وہ آنکھوں پہ پٹی باندھے عقیلہ بیگم کی بتائی راہ پہ چل رہے تھے۔ مرد جانے کیوں اتنا لائلگ ہوتا ہے، جس کے پیچھے چل پڑتا ہے اسے ہی خدا بنا لیتا ہے۔ یوں ہی عقیل احمد کی آنکھوں پہ بھی پٹی پڑ چکی تھی۔ سو بولا، پڑھائی وڑھائی بیکار ہے، میں نے کون سا پڑھا تھا؟ آنے والے دنوں میں پھر عقیلہ بیگم کا پاؤں بھاری ہوا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ ہی نخروں کا۔ ہاں بھائی، نخرے اٹھانے والا ہو تو کوئی کیوں نہ نخرے دکھائے۔ وہ بھی ماں بنی تھی، لیکن کبھی 2 بول ہمدردی کی بھی مستحق نہ ٹھہری تھی، اور اب روز ہی مقبول احمد ہاتھوں میں پھلوں کے تھیلے تھامے گھر میں قدم رکھتے، لیکن ان پھلوں پر نہ تو سجو کا حق تھا، نہ ہی اس کے بچوں کا۔ اماں، مجھے بھی سیب کھانا ہے۔ صبا نے ماں کی طرف دیکھا۔ ابھی ابھی اس نے ابا کو پھلوں کا تھیلا کمرے میں لے جاتے دیکھا تھا۔ اچھا بیٹا، تیرے باپ سے کہوں گی۔ نہیں اماں، مجھے ابھی چاہیے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، تم تو روزانہ یہی کہتی ہو۔ صبا نے احتجاج کیا۔
میری جان، سجو نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بے آواز آنسو گر کر بیٹی کے گالوں پہ پھسلتے رہے۔ کیا تیرے بچے اسی طرح باپ کے رہتے یتیموں کی سی زندگی گزاریں گے؟ سجو سوچتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بس اب مجھے بچوں کو لے کر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ماں کا پرانے محلے والا گھر بند پڑا ہے، کچی آبادی ہے، لیکن دل تو کچے نہیں ہے نا۔ کچھ نہ کچھ آسرا ہو ہی جائے گا زندگی کا، آخر خدا ہمارا بھی تو ہے نا۔ سجو نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن ورک شاپ جانے کے لیے مقبول احمد تیار ہوا تو سجو نے اس کے سامنے بات رکھ دی۔ مقبول احمد، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تاکہ تم عقیلہ بیگم کے ساتھ اپنی مرضی سے رہو۔ یہاں رہ کر میں اپنے بچوں کو یتیموں اور مسکینوں کی طرح ترستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مقبول احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ مقبول احمد، کیا یہ بچے تمہارے بچے نہیں؟ یہ تمہاری ایک نگاہ محبت کو ترس کے ہیں۔ روز تم پھلوں کے تھیلے کمرے میں لے جاتے ہو، یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آخر ان کا بھی تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ اتنے عرصے سے جو تم اس گھر میں رہ رہی ہو، کھا پی رہی ہو، یہ حق کی ادائیگی ہے کہ نہیں؟ میں نے تم کو طلاق نہیں دی کہ گھر کی چھت میسر رہے، تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ اور تمہارے لیے کیا کیا جاتا؟ لیکن ناشکری ذلیل عورت، جا، چلی جا، کر لے اپنے خواب پورے، جہاں تجھے جانا ہے چلی جا۔ مغلظات کی بوچھاڑ مقبول احمد کے منہ سے برس رہی تھی۔ عزت راس ہی نہیں ہے تجھے، جا، تیرا جہاں دل چاہے۔ مقبول احمد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، بس میں بچوں کے کپڑے اور سامان وغیرہ لے لوں۔ سجو نے مقبول احمد کی طرف دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ نہ، ایک چیز بھی نہیں، اور نہ ہی بچے، یہ میرے بچے ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے۔ سجو نے اس ظالمانہ حکم پہ مقبول احمد کو دیکھا۔ نہ مقبول احمد، نہ، مجھ پہ رحم کرو، میرے بچے مجھ سے نہ چھینو، ماں کے دل کو نہ اجاڑو، اس کی بددعا تمہیں بسنے نہیں دے گی۔ سجو نے صبا اور کلیم کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ ہرگز نہیں، یہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مقبول احمد نے ہاتھ بڑھا کر سختی سے دونوں بچوں کو کھینچا، جیسے کچے پھل ڈالی سے توڑ لیے جاتے ہیں۔ سجو کا بازو پکڑ کے دروازے سے باہر کر دیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے سے پہلے سجو نے دیکھا کہ عقیلہ بیگم کمرے کے دروازے پہ کھڑی، چہرے پہ بڑی مکروہ اور فاتحانہ سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ صبا اور کلیم باپ کے چیخنے کے باعث سہمے ہوئے تھے، گویا سکتے میں ہوں۔ کیا کروں؟ سجو خالی ہاتھ دروازے کے باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کچھ سمجھ کام نہیں کر رہی تھی۔ برابر والی جمیلہ خالہ کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ جمیلہ خالہ نے اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے پکڑ کر کمرے میں لے جا کے بٹھایا، 2 گھونٹ پانی کے پلائے۔ دیکھ رہی ہیں جمیلہ خالہ، کیسا ظالم ہے مقبول احمد، میرے بچوں کو چھین لیا ہے، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ اسے تو دوسری شادی کر لی ہے، باپ بھی بننے والا ہے ایک دفعہ پھر سے، میرے بچے تو مجھے دے دیتا، میں کیا کروں میرے خدا؟ سجو تڑپ کے روئی۔ جمیلہ خالہ نے اسے سینے لگا کر خوب سہلایا۔ رو لے تو اچھا ہے، آنسو بہا لے، ورنہ دل میں غم بیٹھ گیا تو ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے گی۔ خالہ میں کیا کروں؟ تم بتاؤ، میں نے تو سوچا تھا کہ بچوں کو لے کے کہیں چلی جاؤں گی، محنت مزدوری کر کے ان کو پال لوں گی۔ آخر کو مقبول احمد کو بچوں کی پرواہ ہی کب ہے؟ وہ تو دن رات بیوی کے چونچلے اٹھانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا بنے گا میرے بچوں کا سوتیلی ماں کے ساتھ؟ دیکھو تو مقبول احمد نے مجھے کتنی بڑی سزا دی ہے، اور وہ بھی ناحق۔ ٹھہرو بیٹا، دل کو سنبھالو، میں سوچتی ہوں کچھ، تم بھی سوچو، غور کرو، بلکہ یہ چائے کے ساتھ 2 بسکٹ کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ جمیلہ خالہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ اور بسکٹ کی پلیٹ رکھ دی۔ سجو ذرا دیر لیٹی تھی، لیکن ذہنی طور پر اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ گہری نیند بلکہ مدہوشی سی طاری تھی۔ جمیلہ خالہ 2 دفعہ دیکھ کر گئیں، تیسری دفعہ آئیں تو سجو اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، خالی ذہن
आंखें खोले दीवार को तक रही थी। कैसी है सज्जो, तेरी तबीयत? खाला ने मोहब्बत से पूछा। तो सज्जो ने दीवार से नजरें हटाकर खाला को देखा, लेकिन खामोश ही रही। खाला, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। मेरे लिए तो एक दिन उनसे दूर रहना मुश्किल है। मैं कैसे उनके बगैर जीऊंगी? ना बेटा, अल्लाह ना करे तुझे उनके बगैर रहना पड़े। अल्लाह तेरे कलेजे में ठंडक डाले। तू फिक्र ना कर, कोई हल सोचती हूँ। तू भी अल्लाह से खैर की दुआ कर। सज्जो चौंक उठी। नमाज असर का वक्त था। वो हड़बड़ा के उठी। नमाज के बाद अल्लाह के हजूर कितनी ही देर हाथ उठाए दुआएं मांगती रही। कभी सजदे में गिर जाती, कभी तड़प के उठती और हाथ फैला देती। आंसुओं की लड़ियां गिरती चली जा रही थीं। सजदे की जगह भी गीली हो गई थी। देखो सज्जो, मैंने बहुत गौर किया है तो दो रास्ते समझ आए हैं। एक तो ये कि मकबूल अहमद से माफ़ी मांगकर दोबारा घर बसा ले और उसी तरह रोज़ो शब गुजार, या फिर दूसरा रास्ता ये कि बच्चों को छोड़कर कुछ अरसा दूर चली जा। वो तेरी अम्मा के मामूजाद बहन है ना, गुजरांवाला में, बस तू वहाँ चली जा। मकबूल अहमद और अकीला भी देखें कैसे घर और बच्चे संभाले जाते हैं। फिर अब उनका बच्चा भी आने वाला है, सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। फिर ये बात भी है कि बच्चे बाप के घर महफूज रहते हैं। बाहर का हाल ख़राब है। अभी तो तेरा आसरा नहीं, बच्चे कहाँ ले जाएगी, कैसे पालेगी? ठीक है, करीम वर्कशॉप में काम सीख रहा है, सीखने दे। बेटी बाप के घर से ब्याही जाए तो ससुराल में पाया मजबूत रहता है, सो तू उन्हें यहीं रहने दे। खाला जमीला, वो अम्मा का पुराना घर था ना, मैं वहाँ चली जाती हूँ। छल पगली, वो घर भी किराए का था, कौन सा तेरी माँ का अपना घर था? तुझे तो कुछ खबर ही नहीं। अब वहाँ कहाँ जाएगी? मेरी मान ले, मकबूल अहमद के घर वापस चली जा। ना खाला, इतना अरसा मुंह बंद करके ही खिदमत की और वफा का ये सिला दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। सज्जो के लहजे में आज़म था। फिर वो खाला जमीला की मदद से अम्मा की मामूजाद बहन के यहाँ गुजरांवाला चली गई। वहीं उसे पता चला था कि अकीला बेगम ने मासूर बच्ची को जन्म दिया था, जो 2 माह मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहकर इस जहान से चली गई। अकीला खाली गोद रह गई। बच्ची का गम ब्लड प्रेशर की ज़्यादती का बायस बना। बस अल्लाह की करनी अल्लाह ही जाने। अकीला बेगम ने सब्र कर लिया। नातवान जिस्म जो काम कर कर के अधमुआ हुआ जाता था, उस पे सितम यह हुआ कि अकीला बेगम पर एक रात फालिज गिर गया। जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया, चेहरा टेढ़ा हो गया। मकबूल अहमद ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज मुआलजे पे पैसा खर्च किया, लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। मकबूल अहमद बड़े परेशान थे। घर कौन संभालेगा? अकीला की देखभाल कौन करेगा? सबा तो अभी बच्ची थी, फिर भी उसने अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम संभाला हुआ था। जब से अकीला को फालिज का अटैक हुआ था, वो तो बिस्तर से ही लग गई थी। सबा बिस्तर पे ही उसकी खिदमत करती थी, चम्मच से उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा करके तलिया डाल देती। अकीला बेगम की आंखों में नमी देखकर सबा परेशान हो जाती। उनके मेके वाले देखने आए थे, लेकिन उन्होंने झूठे मुंह भी अपने घर ले जाने की बात न की। ऐसी खिदमत की मुसीबत अपने सर लेने का किसे शौक था? पानी। अकीला ने कांपते लबों से टूटे टूटे अल्फाज निकाले तो सबा ने प्याला मेज पर रख के गिलास उठा लिया और चमचा चमचा पानी भी उसके मुंह में डालने लगी। सबा के अलावा अकीला बेगम की बात समझने वाला कोई नहीं था। किस वक्त क्या चाहिए, बेचैनी कैसी है, तकलीफ क्या है। सबा माँ के सारे काम करते हुए सोचती थी कि वो डांटने, डपटने और थप्पड़ों से तवाज़ो करने वाली मजबूत और तवाना अम्मा अब कहाँ है। सबा सोचती और हैरान होती, दुआ भी करती, या अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, या रब अम्मा को ठीक कर दे। अम्मा की तकलीफ पर सबा का दिल दुख के मारे दुआएं करता। उसने वो सारी बातें, सारे जुल्म भुला दिए थे। पता नहीं कैसे उसे तो अकीला बेगम पे सिर्फ तरस आता था, हमदर्दी होती थी।
شاید اس لیے کہ بچے ہر چیز جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ ادھر جمیلہ خالہ نے ساری صورتحال دیکھتے ہوئے مقبول احمد سے بالآخر بات کر لی۔ مقبول، تو نے سجو کو گھر سے نکال کے اچھا نہیں کیا، معصوم کی آہ لی ہے تو نے۔ دیکھ اب تیرا گھر وہی سنبھال سکتی ہے، اب بھی اس کی بچی خدمت کر رہی ہے، مگر عقیلہ کی خدمت بچی کے بس کی بات نہیں۔ بستر پہ سارے کام کرانے میں یہ بچی تو چند ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ سوچ لے، اپنے ظلم و زیادتی کا رویہ چھوڑ دے، سجو کو گھر میں بسا لے۔ اس معصوم پر تو نے بڑا ظلم کیا، اللہ ظلم کرنے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خالہ، کیا سجو مان جائے گی؟ اب مقبول احمد سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا، جبھی بڑے بے بس انداز میں پوچھا۔ میں کرتی ہوں بات فون پر، سمجھاتی ہوں اسے، اللہ بہتری کرے گا۔ ہاں، تو اپنے دل کو صاف کر اور پوری نیت سے اس کی طرف قدم بڑھا، اللہ نیتوں کو ہی پھل لگاتا ہے، اپنی نیت ٹھیک رکھے گا تو مراد پا ہی لے گا۔ پھر دوسرے دن جمیلہ خالہ کے پاس مقبول احمد کے لیے خوشخبری تھی کہ سجو مان گئی ہے۔ ہم کل ہی چلیں گے سجو کو لینے، اس نے خوشی سے کہا تھا، لیکن مقبول احمد سے زیادہ بڑی خوشخبری یہ کلیم اور صبا کے لیے تھی۔ کلیم ورک شاپ سے واپس آیا تو بہن نے بتایا۔ سچ صبا؟ ہاں ہاں بالکل سچ، اماں کو کل ابا لے کر آئیں گے۔ کلیم نے بڑھ کے بہن کو گلے لگا لیا۔ یہ سب تیرے صبر، شکر اور خدمت گزاری کا صلہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اماں نے بھی تو کتنا صبر کیا ہے۔ بستر پہ لیٹی عقیلہ دونوں بہن بھائیوں کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آنکھوں سے بہنے والے آنسو پچھتاوے کے تھے یا دکھ کے۔ سجو نے مقبول احمد کے ہمراہ جب گھر کے صحن میں قدم رکھا تو حیران رہ گئی۔ گھر کی دیواریں جھنڈیوں اور چمکیلی جھالروں سے سجی ہوئی تھیں۔ صبا اور کلیم نے سرخ گلاب کے موٹے موٹے ہار سجو کے گلے میں ڈالے تو سجو نے اتنے ماہ بعد ملنے پر دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا اور کتنی ہی دیر سینے سے لگائے تینوں آنسو بہاتے رہے۔ دائیں بائیں کلیم اور صبا کو لیے اپنے پرانے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کلیم نے پنکھا چلایا تو ان کے پروں پہ رکھی گلاب کی پتیاں سجو کے اوپر صدقے واری ہونے لگی۔ سجو نے پلٹ کر دیکھا، مقبول احمد کمرے کے دروازے پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ واہ، ایسا استقبال تو تب نہ ہوا جب نئی دلہن بن کے آئی تھی۔ سجو من ہی من میں مسکرائی۔ عقیلہ کہاں ہے؟ سرخوشی اور بے خودی کے ان لمحوں میں اچانک اسے دھیان آیا۔ ادھر دوسرے کمرے میں صبا نے اشارہ کیا تو سجو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عقیلہ کے بستر کے پاس آئی اور اپنے گلے سے گلابوں کا ہار اتار کر عقیلہ کے گلے میں ڈال دیا۔ عقیلہ کی آنکھوں سے خوشی کے ساتھ ساتھ آنسو کی لڑی جاری تھی، مگر یہ آنسو شرمندگی کے بھی تھے، جبکہ آنسو تو سجو بھی بہا رہی تھی، لیکن یہ آنسو ندامت، شکر گزاری اور توبہ کے تھے کہ عقیلہ کا حال اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی بھی دل سے عقیلہ کا برا نہیں چاہا تھا، لیکن دوسروں کے ساتھ برائی کرتے، ان کا بسا بسایا گھر اجاڑتے عورتوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ عقیلہ کو اللہ نے مہلت دی تھی کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی، اور امتحان تو یہ سجو کا بھی تھا کہ اسے اب عقیلہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ خوف خدا رکھنے والے دل اور انسان کیسے ہوتے ہیں، وہ عام، کم ظرف، چھوٹے دل والے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔